السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ سورۃ النور۔ النور کا لفظ اس سورہ کی آیت نمبر 35 میں وارد ہوا ہے۔ اللہ نور السماوات والارض، اللہ آسمان و زمین کا نور ہے۔ سورت مدینہ میں نازل ہوئی، الحشر کے بعد غزوہ بنو المصطلق جو 6 ہجری میں ہوا اس کے بعد نازل ہوئی۔ اس غزوے میں ایک ایسا واقعہ پیش آیا جس کو شوشہ بنا کر مدینہ کے منافقین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بدنام کرنا شروع کر دیا۔ تو اس صورت میں ایک طرف تو ان کی برات کی گئی اور دوسری طرف بہت سے دیگر احکامات نازل کیے گئے جو اسی واقعے سے متعلق تھے، یا اس کے بعد مسلمانوں کی ایسی ذہن سازی ہو گئی کہ وہ ان احکامات کو قبول کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ اس سورت کی 64 یعنی 64 آیات ہیں۔ سورت نور کے علاوہ سورت الاحزاب اور سورت النساء میں خصوصی طور پر گھریلو زندگی اور خواتین سے متعلق احکامات پائے جاتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اہل کوفہ کے نام ایک فرمان میں تحریر کیا، یعنی ایک خط لکھا ان کو اور کہا کہ علموا نساءکم سورۃ النور، اپنی خواتین کو سورۃ نور سکھاؤ۔ اگرچہ یہ سورت سب کے لیے ہے، لیکن چونکہ اس سورت میں خواتین کے حقوق کی خصوصی حفاظت کی گئی ہے، ایسے احکامات نازل کیے گئے کہ جس میں عورت کی حفاظت، عورت کے حقوق کی حفاظت سے متعلق بہت سی چیزیں ہیں۔ اس لیے حضرت عمر نے خاص طور پر عورتوں کو اس سورت کے مطالعے کی طرف متوجہ کیا۔ اس اعتبار سے یہ سورت ہم سب کے لیے سیکھنا نہایت فائدے کا باعث ہے۔ تو چلیے دیکھتے ہیں کہ اس سورت میں اللہ سبحانہ و تعالی کیا احکامات دیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورۃ انزلناها وفرضناها وانزلنا فيها آیات بینات لعلکم تذکرون۔ سورۃ، ایک سورت یعنی سورۃ النور، انزلناها، ہم نے نازل کیا ہے اس کو، اسے ہم نے اتارا ہے، یعنی اللہ سبحانہ و تعالی نے، وفرضناها، اور ہم نے اس کو فرض کیا ہے، یعنی اس کے احکامات کو فرض کے درجے میں رکھا ہے۔ وَأَنزَلْنَا فِيهَا آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ، اور ہم نے اس میں واضح آیات اتاری ہیں جن میں کسی قسم کا کوئی ابہام نہیں، بین ہے، روشن ہے، ویری کلیئر۔ کیوں اتاری یہ سورت اور کیوں اتاری اس کے اندر یہ واضح آیات؟ لعلکم، تاکہ تم اے مومنو تذکرون، نصیحت پکڑو، تمہیں بات سمجھ آ جائے اور تم پھر عمل کر سکو۔ سورت کا آغاز نہایت پرزور ہے۔ کسی سورت کے شروع میں یہ انداز نہیں۔ قرآن پاک تو سارے کا سارا اللہ سبحانہ و تعالی ہی نے نازل کیا ہے، ساری سورتیں اسی نے اتاری ہیں، لیکن کسی سورت کے شروع میں یہ نہیں آتا جیسا کہ اس سورت کے شروع میں آیا ہے کہ سورۃ انزلناها وفرضناها وانزلنا فيها آیات بینات۔ اس سورت کے نازل کرنے کو، اس کے فرض کرنے کو اور اس کی واضح آیات کو اللہ سبحانہ و تعالی اپنی طرف منسوب کرتے ہیں کہ یہ سب کچھ ہماری طرف سے ہے، کسی اور کا حکم نہیں، یہ اللہ کا حکم ہے۔ تو سارا زور کس پر ہے؟ ہم پر، کیونکہ کسی بھی حکم کی اہمیت
کا اندازہ اس سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ وہ حکم ہے کس کا. مثلاً کوئی بات آپ کو کوئی ایسا شخص کرتا ہے جو عمر، علم یا مرتبے میں آپ سے چھوٹا ہے، کم ہے، تو آپ اس کی بات کو بعض اوقات کیا کرتے ہیں؟ سنی انسنی کر دیتے ہیں، نظر انداز کر دیتے ہیں، اگنور کر دیتے ہیں. آپ کے بچے آپ کو اگر کوئی مطالبہ کرتے ہیں یا آپ کو کوئی بات بتاتے ہیں یا آپ کو کوئی حکم دیتے ہیں بعض اوقات، تو آپ اس کو کس طرح لیتے ہیں؟ بچے کی بات، زیادہ اہمیت نہیں دیتے. لیکن اگر کوئی بات آپ کے والدین آپ کو کہہ رہے ہوں اور پھر پرزور انداز میں کہہ رہے ہوں، بھرپور ڈٹرمنیشن کے ساتھ کہ یہ تمہیں ماننا ہوگا، یہ حکم ہے میرا، تو پھر انداز کیا ہوتا ہے کہ انسان سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ یہ بات کوئی معمولی بات نہیں، یہ حکم کوئی معمولی حکم نہیں. اسی طرح اگر کوئی حکم کسی ہائر اتھارٹی کی طرف سے آتا ہے، دنیا میں بھی، دنیاوی اعتبار سے بھی، تو اس کو زیادہ اہمیت دی جاتی ہے بنسبت اس کے کہ جو کسی دوسرے شخص کی طرف سے آئے، کسی برابر کے شخص کی طرف سے آئے. تو یہ حکم یا احکامات جو اس صورت کے اندر ہیں وہ کسی انسان کی طرف سے نہیں، کسی دنیاوی اتھارٹی کی طرف سے نہیں، بلکہ اللہ رب العزت کی طرف سے ہیں. ان میں جتنی بھی باتیں کہی گئی ہیں انہیں معمولی سمجھ کر نظر انداز نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ یہ صورت اس نے اتاری ہے جس نے ہمیں پیدا کیا ہے، جس کی طرف ہمیں واپس پلٹ کر جانا ہے، جو مالک یوم الدین ہے، جس نے سب حساب لینا ہے، جس کے احکامات کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا. اور اگر کوئی شخص ان کو نظر انداز کرتا ہے تو اس کے سیویئر کانسیکوینسز اس کو بھگتنے ہوں گے، اس سے پوچھا جائے گا. حکم اس لیے نہیں دیا جاتا کہ اس کو ایک کان سے سن کر دوسرے سے نکال دیا جائے اور پھر اپنی مرضی کی جائے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے کہ سورۃ انزلناہا، کان کھول کے سن لو، یہ ہم نے اتاری ہے، سورت ہماری طرف سے آئی ہے. اور پھر صرف آئی ہی نہیں بلکہ وفرضناہا، ہم نے اس کو فرض بھی کیا. فرض کا لفظی معنی کیا ہوتا ہے؟ فرض کس کو کہتے ہیں؟ قطعی حکم. سورۃ البقرہ پڑھی، لا فارض، ورڈ انالیسس پڑھیں، روٹ کیا ہے؟ فارا ضاد، کیا معنی ہوتا ہے اس کا؟ کاٹنا، قطع، قطع، یعنی جیسے وہ پنجابی کہتے ہیں نا گالی مک گئی، اس سے آگے تو کوئی بات ہی نہیں. اب حکم قطعی. وَفَرَضْنَاهَا، اور ہم نے اس کو فرض کیا ہے، یعنی اس کے احکامات قطعی احکامات ہیں جن کی پیروی لازمی ہے. یہ کوئی سفارش نہیں، کوئی سجیشن نہیں، کوئی مشورہ نہیں، بلکہ کیا ہے؟ حکم قطعی ہے، لازم ہے. وَأَنزَلْنَا فِيهَا آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ، اور اس صورت کے اندر ہم نے ایسی آیات اتاری ہیں جو بینات ہیں، واضح ہیں، روشن ہیں. بینات کس سے ہے؟ بین سے. بینت ان کی جمع. اور بانا یبین، بین کس کو کہتے ہیں؟ واضح. بین اور بون جدائی کو بھی کہتے ہیں اسی روٹ سے، الگ الگ کر دینے والی. آیات بینات یعنی بالکل کھول کھول کے رکھ دینے والی، یعنی ایسے احکامات ہیں جو کیٹیگوریکل ہیں، جن میں کوئی ابہام نہیں، کوئی کنفیوژن نہیں. ایسا نہیں کہ اچھا یہ بھی کر لو تو ٹھیک ہے اور یہ بھی کر لو تو ٹھیک ہے، کیا پتا اس کا کچھ اور ہی مطلب نکلتا ہو. لیکن اس کے باوجود شیطان نے لوگوں کے لیے ان کی خواہشات کو کتنا خوبصورت بنا دیا ہے کہ عام طور پر لوگ اسی صورت کے احکامات کے بارے میں کیا کہہ رہے ہوتے ہیں کہ وہ قرآن میں ہے ہی نہیں، جبکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں وَأَنزَلْنَا فِيهَا آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ، کہ ہم نے اس میں جو آیات اتاری ہیں وہ اتنی واضح ہیں کہ کوئی یہ عذر نہیں کر سکتا، کوئی یہ بہانہ نہیں کر سکتا کہ بات سمجھ نہیں آئی، ہمیں تو پتہ ہی نہیں چلا اس میں کیا لکھا ہے، عمل کیسے کریں. اور یہ سب اہتمام کس لیے؟ یہ سب کیوں؟ لعلکم، تاکہ تم
تذکرون، نصیحت پکڑو، سبق حاصل کرو، بات کو اچھی طرح سمجھ جاؤ. کل جب تمہارا حساب ہو تو کوئی عذر بہانہ نہ کرو. اس آیت کے اس مفہوم کو سامنے رکھ کر باقی سورت کو پڑھیے. جب بات سمجھ بھی آئے گی اور دل میں بھی اترے گی اور پھر عمل کے لیے کنوکشن بھی ہوگی. کیونکہ بہت سے لوگوں کو جب اس سورت کے اندر پائے جانے والے احکامات کے بارے میں بتایا جاتا ہے تو عموماً ان کا کہنا کیا ہوتا ہے، ہاں بات تو ٹھیک ہے مگر میں ابھی کنونس نہیں ہوئی. اس میں لاجک کیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ تو اصل بات یہ ہے کہ دل ہی نہ مانے تو پھر بڑے سے بڑے حکم کو آپ معمولی سمجھ کر اگنور کر سکتے ہیں. تو جس کے اندر ایمان کا جتنا لیول ہوگا، درجہ ہوگا، جو اللہ رب العزت کو جس قدر اہمیت دیتا ہوگا، اس کے احکامات کو بھی اتنا ہی اہم سمجھے گا. سورت کے نزول کا ایک سبب منافقین کا پروپیگنڈا تھا جو حضرت عائشہ کے خلاف ہو رہا تھا. اور منافقین کون ہوتے ہیں؟ جو اوپر سے تو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں لیکن اندر سے ایمان نہیں رکھتے. تو ہر دور میں ایسے لوگ جو خود کو مسلمان کہتے ہیں مگر اندر سے، دل سے، پورے طریقے پر اللہ کے احکامات پر یقین نہیں رکھتے، وہی پھر ان احکامات میں ڈاؤٹ رکھتے ہیں. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے لوگ سو کالڈ مسلمز اسی صورت کے احکامات کے خلاف کھلم کھلی باتیں کرتے ہیں اور سری پروپیگنڈا کرتے ہیں اور وہ اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتے ہیں. تو بہت حیرت ہوتی ہے کہ ایک طرف مسلمان ہونے کا دعویٰ ہے اور دوسری طرف اس صورت کے اندر پائے جانے والے احکامات کا مذاق اڑایا جا رہا ہے اور ان کو معمولی سمجھا جا رہا ہے اور اس کو بیکورڈنس اور بربریت اور ایکسٹریمزم قرار دیا جا رہا ہے. کسی شخص کے لیے اللہ کا کوئی حکم چھوٹا ہو یا بڑا، جسے اللہ نے فرض کہا ہو یا نہ کہا ہو، صرف اتنا ہی کہہ دینا کافی کہ اللہ کی طرف سے ہے، وہ وہیں پر سمعنا و اطعنا کہہ کے جھک جائے گا. لیکن جس کے دل میں شک ہے اور جس کے اندر ایمان کی کمی ہے، وہی پھر احکامات کو جھٹلائے گا بھی، اور اگر جھٹلائے نہ بھی تو مذاق اڑانے سے گریز نہیں کرے گا. تو ایک لحاظ سے یہ سورت ہمارے ایمان کا بھی امتحان ہے. نور روشنی کو کہتے ہیں. جب کسی چیز پر روشنی پڑتی ہے اور تیز روشنی پڑتی ہے تو اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ اچھا برا سب واضح ہو جاتا ہے. اس سورت کے احکامات کو پڑھ کر ہم سب اپنے دل کے اندر جو روشنی پائیں گے اس سے ہمیں اپنے دلوں کی کیفیت بھی معلوم ہو جائے گی کہ ہمارے ایمان کا درجہ کہاں، کتنا، کیسا ہے، کیا ہے، ابھی تک کہاں ہم میں کمی ہے. اس اعتبار سے یہ ان سب لوگوں کے لیے ایک بہترین موقع ہے جو سورت کو پہلے پڑھ چکے ہیں یا نہیں پڑھ چکے، کہ اس کی روشنی میں اپنے دل کا جائزہ لیں. باہر سے فتوے لینے کی بجائے اندر سے فتویٰ لیں کہ دل کیا کہتا ہے، کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے. اگرچہ احکامات میں بتا دیا گیا ہے لیکن پھر بھی ہمیشہ کچھ گرے ایریاز ہوتے ہیں. تو اس نور نے ان گرے ایریاز کو بھی بہت واضح کر دیا. تو گویا یہ ہمارے دل کی کیفیات کو جانچنے والی صورت بھی ہے اور اللہ تعالی کے احکامات کو سمجھنے والی بھی، کہ اس سے ہمیں رب العزت کا مقصود اور جو منتہا ہے ہم تک بات پہنچانے کا وہ بھی سمجھ آتا ہے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.